ناظرین، میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کس طرح کرتے تھے، عبادت و ریاضت کس طرح کرتے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، پھر اس کو کثرت سے تلاوت حکم دیا گیا، اور پھر یہ رمضان کی برکت ہے کہ عام حالات میں اگر آپ قرآن کریم کی ایک آیت مجیدہ کی تلاوت کریں گے 10 نیکیاں ملیں گی، جی 10 کو 30 سے شمار کریں، لیکن رمضان میں صورت حال ہے کہ ایک آیت کے بدلے میں ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور الف لام میم ایک آیت ہے، صاد ایک آیت ہے، قاف ایک آیت ہے، اجر بھی اللہ نے دینا ہے، اللہ نے بندے دینا، کا اللہ بندے کا کا معاملہ ہے، اور اس میں خدا فرشتوں کو جتنا سائن پہ چاہے کر بڑھا دیتا ہے۔ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ رمضان کی برکت ہے، فرمایا کہ تم سو جاؤ گے تو فرشتے عبادت لکھتے رہیں گے کہ تم محو عبادت ہو، سانس لو گے تمہاری سانس تسبیح اللہ کے ہاں شمار ہوگی۔ تو لہٰذا اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے تو عام حالات میں وہ 10 نیکیاں ہوں گی، تو رمضان میں 70 برابر، اس سے بھی کئی گنا اللہ اس کو چاہت کو شمار کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ اس روزہ کا فلسفہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ بھوک اور پیاس کا احساس تمہیں فقراء اور مساکین اور ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کی طرف متوجہ کرے گا جن کے پاس دنیا میں کھانے کو نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں روز محشر کی پیاس کی طرف بھی متوجہ کرے گا کہ اس دن ہم نے اس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن حقیقت وہی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ حقوق العباد کی طرف توجہ دی گئی۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ، ایک خاتون جو ہے وہ غیبت کیے جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو کھانے کے لیے دو، جب وہ لے کے کہنے لگے میں روزے کے ساتھ نہ، فرمایا کہ سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو قرآن کریم کے استعارات جو ہیں وہ کوئی مفروضے نہیں ہیں، وہ حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آج ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں بیف نہیں کھانا جی، مٹن نہیں کھانا جی، فلاں چیز نہیں کھانی، بھی ہے تو حلال چیز، ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ رہے ہیں، خدا کے کہنے پہ حرام چھوڑنے کو تیار نہیں شریعت ہے نے حرام جی۔ کہا ہے۔ لیکن کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ گوشت تمہیں یہ نقصان پہنچائے گا، تو قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسی ہے جیسے کہ وہ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے جی۔ تو کیا اس گوشت کے کھانے کا ہماری جسم پر اثر نہیں ہوگا؟ یقیناً بہت سی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تو لہٰذا روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک موجود انسان کے ایک حصے کو خداوند متعال کے احکام کے تابع ہونا چاہیے۔ آنکھیں ادھر دیکھیں جی تو خدا پسند فرماتا ہے، زبان وہ بولے جو خدا چاہتا ہے، کان وہ سنیں جسے اللہ پسند فرماتا ہے، ہاتھ اور پاؤں وہ کریں جو خدا چاہتا ہے، قدم ادھر بڑھیں ادھر خدا بڑھنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا روزہ جو ہے ہمیں اس حوالے سے دیکھنا ہوگا، اور حقوق العباد پہ توجہ زیادہ دینا ہوگی، کیونکہ یہ روزے کا تعلق ایک تربیتی پروگرام ہے، 30 روزہ پروگرام، جو ایک قسم کا کورس ہے 30 دن کا، جس کو زندگی بھر ہمیں اوپر نافذ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس کو لینا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب